اور دوسری روایت میں فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن کسی بھی انسان کے قدم حرکت نہیں کر سکیں گے، پاؤں اٹھا نہیں سکے گا، حتی یسأل عن خمس، جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا۔ ہر شخص نے جواب دینا ہے، تیاری کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن عمرہ فیما افنا، عمر کہاں گزاری؟ سوال 60 سال دیے تھے، کیسے گزر گئے؟ دنیا کے لیے تو کیا، ہمارے لیے آپ نے کیا کیا؟ آخرت کے لیے کیا جمع کیا؟ اللہ مجھے اور آپ کو اس سوال کے جواب کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ غور کا مقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، حالانکہ ساری زندگی کا سوال تو ہو گیا، 60 برس کہاں گزارے، 80 سال کہاں گزارے، لیکن فرمایا ایک الگ سوال وہ زندگی کے متعلقہ ہوگا، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، شباب کہاں گزارا، زندگی کا خوبصورت اور سنہرا دور کہاں گزارا، آپ کی زندگی کا گولڈن پیریڈ کہاں گزرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. زمانے کی قسم سب انسان خسارے میں ہیں، اور گھاٹے اور خسارے سے مستثنا صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسولوں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی، 2 نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر و منزلت سے آشنا نہیں، جس کی وجہ سے وہ خسارے میں رہتے ہیں۔ الصحت والفراغ، ایک صحت اور دوسرا ہے فراغت، فارغ وقت۔ احباب گرامی قدر، اللہ رب العالمین کی حمد و ستائش کے بعد درود و سلام، صلوات و تسلیم امام الرسل والانبیاء، سید الاولین والآخرین، سید المؤمنین والمتقین، امامنا وحبیبنا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہمارے لیے اسوہ کامل، اسوہ حسنہ اور رول ماڈل بن کر تشریف لائے۔ رب ذوالجلال اس پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت مبارکہ اور سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ احباب گرامی، ہمارے ہاں بالعموم 2 طرح کا کیلنڈر رائج ہے۔
دو تقویم، دو کیلنڈر، ایک کو ہجری یا اسلامی کیلنڈر کہا جاتا ہے اور دوسرے کو عیسوی کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ اگرچہ ہمارے شب و روز، ہمارے معاملات اب زیادہ تر وہ عیسوی کیلنڈر کے ساتھ منسوب ہیں اور مختص ہیں اور اس کے مطابق جاری رہتے ہیں، لیکن سب سے پہلے تو یہ جاننا ہوگا اور اس بات کو اپنے دل و دماغ میں ہمیں جگہ دینا ہوگی کہ جو اسلام نے ہمیں کیلنڈر دیا ہے وہ ہجری اور اسلامی کیلنڈر ہے۔ کوئی حرج نہیں کہ کسی بھی کیلنڈر کو اپنایا جائے، جیسا کہ آج ہم عیسوی کے مطابق چلتے ہیں، لیکن اپنی روایت کو، اپنی اسلامی اقدار کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اور المیہ یہ ہے کہ آج ہم خود بڑے بھی اور آگے نسل نو اپنے جوانوں سے اور بیٹوں سے اور بیٹیوں سے آج پوچھئے آج کیا تاریخ ہے، سب بتائیں گے۔ عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے فوراً جواب ملے گا کہ آج فلاں تاریخ ہے، لیکن کوئی ہوگا، یہ خال خال ملے گا جو فوراً آپ کو اسلامک اعتبار سے بتا سکے، آپ کے پوچھنے پر بھی بتا سکے کہ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے یا یہ کون سی تاریخ جاری ہے۔ یہ المیہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ میں نے اور آپ نے اسلام کا سبق یہ یاد رکھنا ہے اور اس کو اپنانا ہے کہ عیسوی کیلنڈر اور تاریخ کے ساتھ ساتھ اسلامک تاریخ کو بھی ذہن نشین کرنا ہے۔ انشاءاللہ یاد رکھیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل ہمارے معاملات جس کیلنڈر کے ساتھ وابستہ ہو گئے ہیں وہ ہے عیسوی کیلنڈر، اور آپ کو پتہ ہے عیسوی کیلنڈر بدلنے کو ہے، سال بدلنے کو ہے، تو میں نے اپنا اور آپ نے اپنا، ہم سب نے مل کر جائزہ لینا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ سال تو بدلتا ہے، بھلا ہم بھی بدلتے ہیں؟ سال تو پہلے بھی بدلا، اب پھر بدل جائے گا۔ مزہ تو تب ہے میرے بھائیوں ہم بھی بدل جائیں اور ہمارا گزرا ہوا سال وہ کم اچھا ہو، اس میں کمیاں ہوں، اس میں خامیاں ہوں، اس میں پریشانیاں ہوں، اس میں معاملات اچھے نہ ہوں، تو ہم عزم کریں، ہم اللہ سے عہد کریں اور اس بات کو اپنے دل میں جگہ دیں کہ آنے والا سال اللہ کے فضل و رحمت سے ہمارے پچھلے سال سے اچھا ہوگا۔ اللہ کے ہاں زیادہ قرب پانے کے لیے ہم زیادہ محنت کریں گے، عبادات میں جیسے 2024 میں تھے ہم اس سے زیادہ آگے بڑھیں گے، کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہے اصل سال کی تبدیلی میرے بھائیوں، کہ میں نے 2024 میں کیا کھویا اور کیا پایا، اور 25 کے لیے میں نے کن عزائم کو تیار کیا ہے۔ مجھے اب اللہ کا قرب پانے کے لیے، چونکہ زندگی گزر رہی ہے، ہم موت کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اے مالک اس وقت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو بھائیو 2025 آنے کو ہے، تو اس سے پہلے مجھے اور آپ کو یہ عہد کرنا ہے کہ ہم وقت کی قدر کریں گے، اور وقت کی قدر و منزلت کے اعتبار سے آپ کو اگر اشارتاً ذکر کروں، درجنوں آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے وقت کی قدر و اہمیت بیان فرمائی ہے۔ مثلا کہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھاتے ہوئے، آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور مالک وہ سچا ہے اور سب سے سچا ہے، لیکن اس نے آخر قسم کیوں کھائی؟ تو قسم اس کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھا رہے ہیں اس کی قدر و منزلت کو، اس کے مقام و مرتبے کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قسموں میں سے ایک قسم ہے جس کا وقت کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. فجر کی قسم. یہ فجر وہ چیز ہے کہ جس سے ہمارے دن کا آغاز ہوتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر کے دو معانی، ایک نماز عصر دن کے درمیان کا وقت جب دن مکمل ہونے جا رہا ہوتا ہے اور رات شروع ہونے کو ہوتی ہے، اور دوسرا عصر کا مطلب زمانہ. تو زمانے سے مراد بھی وقت ہے اور نماز عصر بھی یہ وقت کا ہی ایک جز اور حصہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کئی قسمیں اس لیے بیان فرمائیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ وقت بڑی قیمتی چیز ہے. کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن کا نام لے کر قسم کھائی واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى واللیل اذا یغشا. رات کے چھا جانے کی مجھے قسم ہے. میرے اور آپ کے لیے یہی حکم ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم نہیں کھا سکتے. اللہ کے علاوہ غیر کی قسم کھانا، اس کو نبی گرامی علیہ السلام نے شرک کہا ہے. لیکن وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ مختار کل ہے. اس نے قسمیں کھائیں ہمیں کچھ سمجھانے کے لیے. واللیل اذا یغشا، فرمایا رات کے چھا جانے کی قسم. والنہار اذا تجلی، مجھے دن کے اجالے کی قسم. اور کہیں پہ فرمایا والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. مجھے سورج کے نکلنے کے بعد جو وقت ہوتا ہے نا، ضحیٰ، چاشت کا وقت، اشراق کا وقت، سورج کی کرنیں دیکھنے کے بعد کا وقت، فرمایا مجھے اس وقت کی قسم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو قسم میں بیان فرمایا. مفسرین نے لکھا کہ اس سے ہمارے لیے وقت کی اہمیت اور وقت کی قدر و منزلت ظاہر ہوتی ہے، اور یہی اللہ کا مقصود اور مطلوب تھا کہ لوگوں کو وقت کی قدر سے آگاہ کیا جائے. اور احباب گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے لا تزول قدم ابن آدم، اور دوسری روایت میں فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن کسی بھی انسان کے قدم حرکت نہیں کر سکیں گے، پاؤں اٹھا نہیں سکے گا، حتی یسأل عن خمس، جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا. ہر شخص نے جواب دینا ہے، تیاری کیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن عمرہ فیما افنا، عمر کہاں گزاری؟ سوال 60 سال دیے تھے کیسے گزر گئے؟ دنیا کے لیے تو کیا، ہمارے لیے آپ نے کیا کیا؟ آخرت کے لیے کیا جمع کیا؟ اللہ مجھے اور آپ کو اس سوال کے جواب کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. غور کا مقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، حالانکہ ساری زندگی کا سوال تو ہو گیا، 60 برس کہاں گزارے، 80 سال کہاں گزارے، لیکن فرمایا ایک الگ سوال وہ زندگی کے متعلقہ ہوگا. وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، شباب کہاں گزارا، زندگی کا خوبصورت اور سنہرا دور کہاں گزارا، آپ کی زندگی کا گولڈن پیریڈ کہاں گزرا. وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اللہ صحت اور جوانی کی حالت میں اس کو راضی کرنے کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسرا سوال وَعَنْ عِلْمِهِ، علم کے بارے میں. علم کے بارے میں کیسا؟ دوسری روایت میں آتا ہے وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، بتا میرے بندے
آگے بڑھنے سے پہلے، پاؤں اٹھانے سے پہلے یہ جواب دے کہ جو علم تھا اس کے مطابق عمل کتنے فیصد کیا. یہاں نا ایک بہت بڑی بات محدثین نے بیان فرمائی، اہل علم نے، کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے یہ سوال نہیں کریں گے کہ جی دین کے سارے احکام پہ عمل کیا یا نہیں. رب کتنا رحیم ہے، وہ کتنا غفور ہے، وہ کتنی شفقت فرمانے والا ہے. سوال ہوگا آپ کے پاس جتنا علم تھا، موٹا موٹا عقائد کا علم جو کہ سیکھنا لازم ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں علم، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں علم، ختم نبوت کا علم، نماز روزے کا علم، جتنا علم آپ نے سیکھا تھا بحیثیت مسلمان، موٹا موٹا اور ضروری علم، بتاؤ میرے بندے اس میں سے کتنا عمل کیا ہے. تو کتنی افسوس کی بات ہوگی کہ تھوڑا سا ضروری علم وہ بھی اگر ہم سیکھ نہ پائے یا سیکھ لیا تو عمل نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی وہاں سوال کریں گے وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ. آگے فرمایا وَعَن مَالِهِ، مال کے بارے میں دو سوال، دو عمر کے حوالے سے. فرمایا وَعَن مَالِهِ، مال کے بارے میں پہلا سوال مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَ، کمایا کہاں سے، وَفِيمَ أَنفَقَ، خرچ کہاں کیا، عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں اور کیسے گزری، اپنے علم پر کتنا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا. 5 سوالوں کا جواب دیجئے، پھر آپ آگے قدم ہلا سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں. مالک ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ہیں بہت بڑی لیکن لوگ خسارے میں ہیں، لوگ اس کی قدر و منزلت سے آگاہ نہیں ہیں، جس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ گھاٹا اٹھاتے ہیں، وہ خسارے میں چلے جاتے ہیں. اللہ کے پاک نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام وہ کون سی 2 نعمتیں ہیں؟ صحیح بخاری کی روایت فرمائے الصحہ والفراغ، ایک صحت ہے اور دوسرا فارغ وقت ہے. آپ کا فری ٹائم اور آپ کا لیئر، جو اللہ نے آپ کو فری ٹائم دیا ہے، جو اللہ نے مجھے آسانی والا وقت دیا ہے، اس میں آپ نے اپنی آخرت کا سوچا ہے یا نہیں؟ میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے بھی اس میں سے وقت نکالا ہے یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی صحت اور فراغت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. احباب، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت، نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک، آپ نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لیجئے. کتنی چیزوں کو؟ 5 چیزوں کو. 2024 جا رہا، 25 آ رہا، آپ اپنے کردار میں چینج لائیے. سال بدلے گا، مجھے اور آپ کو بھی بدلنا ہے، اور ان 5 چیزوں کی قدر کرنی ہے، غنیمت جاننا ہے. غنیمت جاننے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کی بڑی نعمت سمجھیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں. نمبر 1، شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو. اللہ اکبر. ابھی راستے میں تھا، خبر ملی خالہ زاد بھائی کوٹلی رائے ابو بکر میں نوجوان حافظ عبد الکریم ماسٹر عبداللہ قاضی صاحب کا بیٹا اچانک روڈ ایکسیڈنٹ میں اللہ کے پاس چلا گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی کو نہیں معلوم میرے بھائی کس نے کب چلے جانا ہے. باریاں مقرر تو رب نے فرمائی ہیں نا. یہ معلوم نہیں ہے کہ جوانی ساری گزار کے بوڑھا ہونا ہے. وہ نوجوان ہمارا بھائی اور بیٹا، اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور راستے میں ہی خبر ملی کہ امام المجاہدین اس وقت میں، اس موجودہ وقت میں بلا شبہ مجاہدین کو لیڈ کرنے والے، مجاہدین کی رہنمائی فرمانے والے
جن کی رات بھی اور دن بھی اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے آواز بلند کرنا ان کی زندگی کا مشن اور مقصد تھا، حضرت پروفیسر ڈاکٹر عبد الرحمن مکی صاحب، وہ بھی اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ مالک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ نہیں معلوم کون کب کس حالت میں چلا جائے۔ احباب، شبابک قبل حرمک، اپنے بڑھاپے سے پہلے شباب اور جوانی کو ہی غنیمت جان لیجئے۔ نہیں معلوم جوانی گزار پائیں گے یا نہیں، نہیں معلوم جوانی کو پہنچیں گے بھی یا نہیں، نہیں معلوم توبہ کا وقت ملے گا یا نہیں۔ تو پہلی چیز جسے مجھے اور آپ کو غنیمت جاننا ہے، اپنے بڑھاپے سے پہلے شباب اور جوانی کے لمحوں کو غنیمت جاننا ہے۔ وصحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جان لے۔ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جان لے۔ اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ کے گھر آ سکتے ہیں، اللہ کے بندوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، آخرت کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے محنت کر سکتے ہیں، خلق خدا کے لیے بھاگ دوڑ کر سکتے ہیں، تو کیجئے۔ وصحتک قبل سقمک، آج جو جوان ہے، ایک وقت آنے والا ہے یہ جوانی نہیں رہے گی، یہ صحت بحال نہیں رہے گی، اور اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ میرے بھائیوں، اللہ ہم سب کو ہر طرح کی بیماری سے محفوظ فرمائے اور صحت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وغناک قبل فقرک، کوئی پتہ نہیں ہے سٹیٹس کب بدل جائے۔ کس نے لکھا ہے کہ یہ میرا ہی مقدر ہے؟ کس نے لکھا ہے ہمیشہ امیر ہی رہنا ہے؟ کس نے لکھا ہے کہ کس حالت میں میں اب ہوں، ہمیشہ میں نے اسی حالت میں یا اس سے بہتر حالت میں ہی جانا ہے؟ کوئی معلوم نہیں ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، مال کا نقصان، جان کا نقصان، کسی بھی انداز میں میرے بھائی مال کا نقصان ہو سکتا ہے، جان کا نقصان ہو سکتا ہے۔ انسان ایک حالت سے دوسری حالت میں ایک لمحے میں بدل جاتا ہے، ایک لمحے میں۔ یہ چند دن پہلے کی بات ہے، ہمارے بھائی، ہمارے کولیگ جناب میجر بشیر قادری صاحب، یہ درسگاہ سے، اسکول سے پڑھا کے نکلے ہیں، اور ابھی نکلے ہی ہیں تو 1-2 کلومیٹر گئے ہیں تو گاڑی میں کوئی خرابی ہوئی اور اچانک آگ بھڑک اٹھی اور وہ ساری گاڑی تباہ ہو گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک ہمارے معزز اور پیارے بھائی اپنی سواری پہ آئے، پڑھا کر جا رہے، اور میں نے ان کو خود لوکل کنوینس پہ جاتے ہوئے اور رکشے پہ سواری کرتے ہوئے ایک لمحے میں دیکھا ہے۔ ہم دعا گو ہیں اللہ ہمارے بھائی کے نقصان کی تلافی فرمائے، اس سے بہتر سواری عطا فرمائے، ہمیں ہر قسم کے نقصان اور شر سے محفوظ فرمائے۔ لیکن یہ پتہ نہیں چلتا ہے، یہ پتہ نہیں چلتا ہے انسان کے پاس جو آج ہے کل ہوگا یا نہیں۔ دیکھا نہیں ہے آپ نے، مجھ سے بہتر جانتے ہیں میڈیا سے وابستہ لوگ، خبریں اور اخبار، کہ آج تخت پر ہے تو کل تختہ دار پر ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اے مالک ہمیں ایسی آزمائشوں سے محفوظ فرما لیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں زندگی گزر رہی ہے، غنیمت جانیے، نعمت سمجھیے، قدر کیجئے۔ وغناک قبل فقرک، اپنی امیری کو، اپنی دولت کو، اپنے اچھے سٹیٹس کو اللہ کی نعمت سمجھیں، فائدہ اٹھائیں، اترائیں نہیں، فخر نہیں کریں، کیونکہ جو دینے والا ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، مصروفیت سے پہلے اپنے فارغ اوقات کو نعمت سمجھ لیں۔ مثال کے طور پر آج کل سردیوں کی چھٹیاں ہیں، درسگاہوں میں طلباء کو چھٹیاں ہیں، والدین کو چھٹیاں ہیں، بہت سارے احباب کو۔ تو کیا کسی نے کوئی یہ ذہن بھی بنایا ہم میں سے کہ بھئی 10 دن 15 دن 20 دن اس میں میری تلاوت کا دورانیہ عام ایام سے زیادہ ہوگا، میں ایک مرتبہ انشاءاللہ تلاوت قرآن مکمل کروں گا؟ کسی نے یہ ذہن بنایا؟
کہ میں کم از کم ان دنوں میں تو ایزی ہوں اور میں اپنی نمازیں باجماعت 5 ہی نہیں بلکہ 5 سے بھی اضافی پڑھنے کی کوشش کروں گا. کبھی میں سورج نکلنے کے بعد 2-4 رکعتیں پڑھ کے حج اور عمرے کی سعادت اور اجر بھی لوں گا. کبھی میں نماز فجر سے پہلے جاگ کے بھی 4 رکعتیں اور وتر پڑھوں گا تاکہ اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو سکوں. اگر تو کیا ہے پلان، اگر تو ذہن بنایا ہے میں عبادت میں آگے بڑھوں گا، میں چھٹیوں میں خلق خدا کے لیے کام کروں گا، میں فلاں نیکی ان چھٹیوں میں انجام دوں گا، تو مبارکباد کے حقدار ہیں، اچھی ذہنیت ہے، اللہ قبول فرمائے. اور اگر نہیں تو آج بھی مجھے اور آپ کو عہد اور عزم کرنا ہے کہ جب بھی فارغ وقت ملے تو ہم نے اپنی آخرت کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے، اللہ کے بندوں کی آسانی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے. کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ. فارغ وقت ملے تو اللہ کے پاک نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، مصروف ہونے سے پہلے فارغ وقت کو قیمتی جان لیں، غنیمت جان لیں اور اس کی قدر کر لیں، اس سے فائدہ اٹھا لیں. 5ویں نمبر پہ فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی موت سے پہلے ملک الموت کے آنے سے پہلے، آخری سانس کے جاری ہونے سے پہلے اپنی زندگی کی چلتی ہوئی سانسوں کو قیمتی جان لیں، اس کی قدر کر لیں. اے مالک ہمیں ان 5 چیزوں کو غنیمت جاننے کی توفیق عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر قرآن نازل ہوا، رب کریم جھنجھوڑ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. سورہ فاطر. اللہ فرماتے ہیں یہ قیامت کے دن اللہ نے پوچھنا ہے. یہ الفاظ اس دن کے ہیں. رب فرمائیں گے اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دے دی تھی؟ ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ اگر تم نصیحت پکڑنا چاہتے، اگر تم محنت کرنا چاہتے، اگر تم میری رضا کے لیے کچھ کرنا چاہتے، اگر تم آخرت کو سنوارنا چاہتے تو تم سنوار سکتے تھے. میرے بندے کیا میں نے تمہیں ٹائم نہیں دیا؟ تیرے کو اے بہانہ تھا نہیں ٹائم نہیں ملیا، ٹائم دیا، عمر دی. وجاءکم النذیر، اور یہ بھی بہانہ نہیں ہے کہ مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا. تمہارے پاس نذیر پیغمبر آئے تھے، خوشخبریاں بانٹتے تھے اور تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے بھی تھے. اور اس کے بعد بھی ایسے بندے آئے امت کے اندر، اہل علم آئے جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کیا اور تم تک پہنچایا. تمہارے دونوں بہانے نہیں ہیں، ٹائم نہیں ملا. ما یتذکر فیہ وجاءکم النذیر، سانو دسیا کسے نہیں سی، ہمیں کسی نے خبر نہ کی. فرمایا یہ دونوں بہانے نہیں چلیں گے، ہم نے وقت بھی دیا، ہم نے خبر بھی کی. اب کیا ہے فذوقوا فما للظالمین من نصیر. لوگوں اب ظلم کرنے والوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے جس نے دنیا میں ظلم کیا ہے. احباب ظلم، سب سے بڑی ظلم کی قسم ہے شرک. اللہ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم یہ ہے. اور دوسرا اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور ماں جی حوا علیہ السلام کی دعا پہ غور فرمائے نا تو پتہ چلتا ہے کہ گناہ کرنا بھی ظلم ہے. کسی کا حق مارنا تو ظلم ہے ہی ہے نا، وہ کسی کے اوپر ہے. انسان کا اپنے اوپر ظلم کرنا یہ بھی ظلم ہے، اور اللہ نے ظلم کی سزا رکھی ہے. آدم علیہ السلام نے، ابا جان نے کیا کہا تھا؟ ہمارے ماں جی اور باپ جی دونوں نے کیا کہا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے رب
ہم نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا ہے، خود ہم نعمت سے محروم ہوئے ہیں، جنت سے ہماری وجہ سے ہی یہ نقصان ہوا ہے، نکالا گیا ہے۔ ربنا ظلمنا، تو گناہ کیا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ اپنے اوپر ظلم ہے۔ گناہ کرنا یوں ہے جیسے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نہ ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ حرم، اللہ نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب کہ اپنی جان پہ ظلم کرنا، گناہ کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ اللہ ہمیں ظلم کی ہر طرح کی قسم سے محفوظ فرمائے۔ احباب گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھا رہے ہیں، لوگوں ایک وقت آنے والا ہے تمہیں اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ 1 سال بدلے گا، پھر اگلا سال بھی بدل جائے گا، پھر عشرہ بدلے گا، پھر دہائیاں بدلیں گی، وقت بدل جائے گا، صدی بھی بدل جائے گی۔ کامیاب ہو جاؤ گے اگر تم نے اپنے آپ کو بدل لیا۔ اگر تم نے خود کو نہ بدلا، ضمیر نہ بدلا، دل کی حالت نہ بدلی، تو کامیاب نہ ہو پاؤ گے۔ پھر انسان حسرت سے یہی کہے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون۔ فرمایا جب آخری وقت آئے گا نا، جب موت کا فرشتہ پیغام لے آتا ہے، قال رب ارجعون، 2 طرح کی آیات۔ ایک آیت کہتی ہے سورۃ الجمعہ، انسان کہتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ جی چند لمحے نہیں مل جائیں گے بھلا؟ کتنے؟ قرآن پاک کا ترجمہ الی اجل قریب، قریب تھوڑا سا۔ اللہ جی اینا کو ٹائم مل جائے گا؟ کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے میرے بندے؟ سورۃ الجمعہ پارہ نمبر 28، فَأَصَّدَّقَ، اللہ تھوڑا جا تیری راہ چے صدقہ کرنا ہے۔ نیکیاں اور بھی ہیں، یہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ 10 روپے ہی کیوں نہیں؟ اللہ کو کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی پسند ہے۔ آپ نے مقدار کی بجائے اخلاص کو دیکھنا ہے۔ اللہ ہی کے لیے دیا ہے، اس کی رضا میں دیا ہے، کچھ بھی دیا ہے۔ ایک کھجور بھی قیامت کے دن ایک بڑے پہاڑ کی مانند بن جائے گی، حدیث کہتی ہے۔ انسان کہے گا یہ تو میری نیکی نہیں ہے، اللہ فرمائیں گے جو آپ نے کھجور دی تھی نا ایک، وہ ہم نے اس کی پرورش کی ہے اور آج یہ پہاڑ بن گیا ہے۔ تو اللہ کے لیے کچھ کریں۔ فَأَصَّدَّقَ، قرآن کہتا ہے، بندہ کہے گا، بندہ کہتا ہے اللہ چند لمحے مل جائیں میں صدقہ کر کے وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، تیرے نیک بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ اور یہاں 18ویں پارے میں فرمایا، اللہ کہتے ہیں قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ، اللہ ایک مرتبہ واپس جانا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ واپسی، ایک مرتبہ واپس جا کے کرنا کیا ہے؟ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا، اللہ نیک کام کرنا چاہتا ہوں، فِيمَا تَرَكْتُ، کلا ہرگز نہیں ہو سکتا، امپوسیبل ہے، ناممکن ہے میرے بندے۔ واپسی کیا ہے؟ واپسی کیا ہے؟ ناممکن۔ آج ٹائم ہے، آج کر لے، آج وقت ہے، محنت کر لے، اللہ کو راضی کر لے۔ 2024 کی گھڑیاں بھی آپ کے لیے ہیں، 25 بھی آئے گا وہ بھی آپ کے لیے ہے۔ جب تک وقت ملا ہے کرتے جائیں، لیکن ایک مرتبہ سفر سٹارٹ ہو گیا، رب کہتے ہیں کلا ہرگز نہیں ہو سکتا، واپسی ہرگز نہیں ہے۔ اے مالک اس زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اور تجھے راضی کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنی زندگی گزارتے ہوئے
اپنے نظام الاوقات کو ترتیب دینے کی توفیق عطا فرما۔ وقت تو ہوتا ہے لیکن مالک بھول جاتے ہیں، ترتیب نہیں دے پاتے۔ اس میں اللہ کے لیے کرنا ہے، اس میں گھر والوں کے لیے کرنا ہے، اس میں روزی روٹی کے لیے کرنا ہے، اس میں نے کیا کرنا ہے، کس کے لیے کرنا ہے۔ اللہ اچھی ترتیب لگانے کی توفیق عطا فرمائے، نظام الاوقات کو مرتب کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔ ان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم صل وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله۔ اے مومنوں، اللہ سے ڈر جاؤ، اور ہر شخص کو چاہیے ما قدمت لغد کہ یہ غور کرے کہ اس نے آئندہ کل کے لیے کیا کمائی کی ہے، آگے کیا بھیجا ہے۔ اللہ ہمیں یہ محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے فرمایا کرتے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، خود اپنا محاسبہ کیا، خود اپنے آپ کو عدالت میں لا کے، کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا کرو، ہر دن کی رپورٹ اپنے آپ سے مانگا کرو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے ہیں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے میرے کندھے سے پکڑا اور کہا اے بیٹے دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی رہتا ہے یا مسافر رہتا ہے۔ اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے مجھے اور آپ کو سمجھاتے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح ہو جائے تو شیخم کے بھائیوں شام کا انتظار نہ کیا کرو، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحِ، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو، ساتھ ساتھ ہی معاملات کو کلیئر کر لیا کرو۔ رات سوتے ہوئے اپنے کلیئرنس کرو، اعمال کے بارے میں سوچو، اگر کوئی گناہ غلطیاں ہیں تو اللہ کے سامنے اسی وقت استغفار کر کے مجھے اور آپ کو سونا ہے، کوئی معلوم نہیں ہے یہ ہماری آنکھ اس کے بعد کھل سکے یا نہ کھل سکے۔ اللہ ایسی آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ لیکن ایسا ہوتا ہے سویا ہے جاگ ہی نہیں پایا ہے، تو نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا کہ کل کے لیے میں نے کیا کیا ہے، آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے اور اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اللہ ہمیں آئندہ کل کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک اہم درس کا اعلان ہے، جامع مسجد المنیرہ مشتاق کالونی میں 31 دسمبر مغرب کی نماز کے بعد بروز منگل بہت معزز مہمان فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب کراچی والے وہ تشریف لا رہے ہیں۔ قاری سلیم آصف صاحب حافظ صلاح الدین صاحب کی طرف سے خاص محبت بھرا پیغام ہے، اللہ کے دین کے لیے دروس کے لیے وقت نکالا کریں، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک عظیم شیخ الحدیث اور عظیم استاد اور احادیث کی کتاب کا ترجمہ اور شرح کرنے والے عظیم عالم دین گجرانوالہ میں حضرت مولانا عطاء اللہ ساجد صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی حفظ رحمہ اللہ تعالی واللہ کے حضور یہ علم کا سمندر تھے، بہت ہی اچھے مدرس اور بہت ہی اچھے شارح اور کاتب۔ اللہ تبارک و تعالی شیخ الحدیث صاحب کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرمائے، اور اللہ ہمارے مظلوم مسلمانوں کی، کشمیریوں کی، فلسطینیوں کی اور ہر جگہ پہ جہاں جہاں پر مظلوم مسلمان ہیں اللہ ان سب کی خاص نصرت فرما۔ اور مجھے یاد پھر آگے حضرت مکی صاحب ان کی نصرت کے لیے آواز بھی اٹھایا کرتے اور کوشش بھی فرمایا کرتے۔ اے اللہ اپنے اس بندے پہ کروڑا رحمت نازل فرما، ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ اور آخر میں آپ سے درد مندانہ اور محبت سے درخواست ہے، جو پہلے بھی ہر مہینے آپ اپنے ادارے کے ساتھ تعاون فرماتے ہیں، اپنے اپنی استطاعت کے مطابق یہ بجلی کا بل
اس میں جتنا حصہ ڈالتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ جو تیرے گھر کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان کو جزائے خیر عطا فرما، اور ان کے مال میں، اہل و عیال میں برکت عطا فرما۔ اے مالک جو تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں ان کے گھروں کو شاد فرما، ان کے چہروں کو منور فرما۔ ماشاءاللہ مجاہد بارک اللہ فیک۔ اے اللہ جو تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں، اس کی آباد کاری کا حصہ بنتے ہیں، اس کو آباد کرنے کے لیے اچھے مشورے دیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، رونق بخشتے ہیں، یہاں تشریف لاتے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما، اللہ ہمارے مسائل حل فرما، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے مسائل حل فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اللہ ہمارے بھائی حافظ عبد الکریم صاحب سمیت تمام فوت شدگان کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما، اللہ زندگی میں آخرت کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف فرما، ہمارے اساتذہ کرام کو معاف فرما۔ اے اللہ جو تیرے گھر میں آئے ہیں تجھے خوش کرنے کے لیے، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ جیسے ہم یہاں پہ جمع ہیں اپنی جنت میں بھی ہم سب کو اکٹھا فرمانا۔ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر فرما۔ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر فرما۔ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر فرما۔ استغفر اللہ لی ولکم۔